قربانی ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. بے شک اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اور بخش دے گا ان کے علاوہ جو چاہے گا، اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا اللہ تعالیٰ کا. اور پھر ہے کہ اس کی عبادتوں کو حد کرے، اس کے حکموں کے آگے سب جھکا دے. اس نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین اسلام بھیجا اس کے مطابق زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ کا اوپر یہ بھی حق ہے کہ اگر اسی کے آگے جھکائے، کسی اور کے آگے نہیں، سجدہ اسی کی ذات کو کرے، کسی قبر کو نہیں، طواف اسی کے اور خانہ کعبہ کا کرے، کسی مزار کا نہیں، نظر اور قربانی اسی کے نام کی ہو، کسی پیر اور مشرق کی نہیں. حقیقی وحدانیت اور سچے حقوق اللہ کے ادائی اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ ساری چیز صرف اور صرف اللہ کے ذات کے ساتھ مخصوص سمجھے، کسی اور کو ہوا یا خدا کا کتنے مقرب ہو اس کا حال نہ سمجھے. سوچئے کتنی نہ سمجھی اور نادانی کی بات ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان بھائی بزرگوں کی عمر کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو کہ خدا کے ساتھ مخصوص ہے. مزارات کا چومنا، ان کا طواف کرنا، مزارات کو سجدہ کرنا، ان پر منتیں ماننا، چادریں وغیرہ اور اس طرح کی بہت سی خرافات میں مبتلا ہے. اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ وہی امور کو قحط کے خلاف نہیں سمجھتے بلکہ انہیں کار ثواب کا انجام دیتے ہیں. آج عالم یہ ہے کہ آپ کسی بھی مزار یا درگاہ شریف پر جا کر دیکھ لیجیے، مزار پر جو رونقیں نظر آئے گی، مزار پر جو سجدت دکھائی دے گی، اور اسی کے بغل میں مسجد کو حاصل نہ ہوگی. اس کے موقع پر زائرین کی ہجوم کی وجہ سے راستہ چلنا دشوار ہوگا، گندے سے گندہ چل رہا ہوگا. مگر وہی نماز کے وقت مسجد ویران و سنسان نظر آئے گی. جو اللہ کے وقت پہنچ گئے تو پہنچ گئے، ورنہ مزار شریف چھوڑ کر مسجد کون جاتا ہے. کسی شاعر نے سچی کہا ہے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، رہ گئے قبروں کے پتھر سجدہ ریزی کے لیے، ہو چکا وقت دلوں سے مسجدوں کا.